الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ علی حبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لا ان شکرتم لأزیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ النظر الى وجہ علی عبادہ وعلی حب علی عبادہ وعلی ذکر علی عبادہ وعلی حب علی روح العبادہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ صلوات بلند آواز۔ برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک تمام حاضرین جو موجود ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کی کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں اور کچھ زبان پہ آ چکی ہیں۔ مالک دلوں والی بھی تو جانتا ہے اور زبان پہ آنے والی بھی تو جانتا ہے۔ تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے۔ ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی ایت اللہ تقی بہجت ایک مجتہد ہیں، انہیں کسی بندے نے پوچھا مولانا میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، گناہ۔ کہا کتنے گناہ ہیں؟ کہا بڑے گناہ ہیں، چاہتا ہوں گناہ مٹ جائیں۔ کہتے ہیں اتنے گناہ ہیں کہ جس طرح گناہوں کا سیلاب ہے؟ فرمایا ہاں۔
فرمایا گناہوں کا سیلاب ہے تو اس کو بہانے کے لیے درود کا سیلاب لے آؤ۔ درود کا سیلاب آئے گا تو گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔ ایک درود بلند لہجے میں پڑھ لے وہ۔ آپ تو ماشاءاللہ حاضر ناظر بیٹھے ہیں یہاں، بندہ کسی محفل میں بھی ذہنی طور پر موجود ہو اور جسمانی طور پر بھی وہیں رہے، باتیں مجھ جیسا گناہگار بھی کرے، بندہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ بندہ ذہنی طور پر محفل میں نہ ہو، باتیں نبی بھی کرے، بندہ نہ سنتا ہے۔ بات میری سمجھا گیا؟ باتیں نہ سنی جاتی ہیں نہ سمجھی جاتی ہیں۔ دلیل میری طرف دیکھو، دلیل کئی مرتبہ بندوں نے نبی کی محفل سے اٹھ کر علی سے پوچھا نہیں تھا آج رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ کئی مرتبہ بندوں نے علی سے پوچھا کہ آج رسول کیا کہہ رہا تھا۔ میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھو، جو جس کو مانتا ہے اسے مبارک ہو، لیکن مانو بے شک جسے مرضی، ماننے میں تمیز تو رکھو۔ ماننے میں تمیز تو رکھو، سوال کرنے والوں کو سوال کرنے کی جگہ مانو، جواب دینے والے کو جواب دینے کی جگہ مانو۔ آج تک آپ نے جتنی بجالت سنی ہے، جتنے پروگرام دیکھے ہیں، میں بھی اعلان کرتا ہوں جو اس سوال کا جواب دے گا اسے بھی منہ مانگا انعام ملے گا۔ دیکھو کائنات میں آپ کو ہر کتاب میں یہ ملے گا، اگر آپ متوجہ ہیں۔ فلاں علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے علی سے یہ پوچھا۔ فلاں محلے کی عورتیں آئیں، انہوں نے علی سے یہ پوچھا۔ فلاں جانوروں کی جوڑی آئی، انہوں نے علی سے یہ پوچھا۔ فلاں حکومت کے باشندے آئے، انہوں نے علی سے یہ پوچھا۔ علی سے پوچھا، علی سے پوچھا، علی سے پوچھا۔ منہ مانگا انعام اس بندے کو جو ثابت کرے علی نے بھی جا کے کسی سے کچھ پوچھا۔ بات میں سمجھائیے آپ؟ میرے بھائی، میرے دوست، میں ابتدا کرنے لگا ہوں کہ درود پر میں نے بات شروع کی ہے۔ درود کی بڑی عظمت ہے۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں مجھ پر تم کٹا تم بریدہ درود نہ پڑھو۔ کسی نے پوچھا مولا تم کٹا کیا ہے؟ آواز جس میں نبی شامل ہو اولاد شامل نہ ہو۔ نبی آئے اور نبی کی اولاد نہ آئے، وہ تم کٹا درود ہے۔ درود پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ بولو، اللہ نے دیا۔ میری طرف دیکھو، اللہ نماز نہیں پڑھتا، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، خود روزہ نہیں رکھتا۔ حج بھی اللہ نہیں کرتا، بندوں کو کہتا ہے کرو۔ لیکن جب نبی اور نبی کی اولاد پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایمان والو میں اللہ بھی پڑھتا ہوں۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ملائکہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اتنی باجمال صلوات پڑھیں کہ ملائکہ بھی آپ کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہ اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے۔ سید الانبیاء نے شہد کی مکھی کو بلایا، مکھی جانتے ہو؟ شہد کی مکھی،
اور حیرانگی یہ ہے کہ صحابیوں کے سامنے مکھی آ گئی. آپ نہیں سن رہے میری بات؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ مکھی آ گئی. کائنات کے نبی کی بات کو سن کر مکھی بولو آ گئی. ہماری کوئی کسی سے ضد نہیں. نبی کی جگہ پر کم از کم اسے مانو جس کی زبان مکی سمجھتی بھی ہو اور بات سنتی بھی ہو. مکھی آ گئی. نبی نے پوچھا مکھی یہ جو تو رس چوستی ہے، رس چنبیلی کا، گلاب کا، یہ کڑوا نہیں ہوتا؟ آوازیں کڑوا ہوتا ہے. فرمایا تیرے چھتے میں جا کے میٹھا کیسے ہو جاتا؟ میٹھا، شہد میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ لیکن رس کڑوا ہوتا ہے. عزت مصطفیٰ کی قسم مکھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. فرمایا نبی اللہ جب میں رس پتیوں کا چوس کر چھتے کی طرف جاتی ہوں تیری عزت کی قسم تجھ پہ اور تیری اولاد پہ درود پڑھتے ہوئے جاتی. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کو، بات سمجھ آئے تو چپ رہنا کوئی بہادری نہیں ہے. میری دوستوں میری بات سنو اور بڑے احسن انداز میں یہ آپ اظہار کر رہے ہیں. اظہار خوشی کا بھی ہوتا ہے، اظہار غمی کا بھی ہوتا ہے. عقل مند لوگ اس کے مطابق اظہار کرتے ہیں، خوشی کے مطابق خوشی کا اور غمی کے مطابق غمی کا. مثلا آپ اس بارگاہ میں آئے، راستے میں دو طرح کی فضا آپ کو محسوس ہوئی. ایک جگہ پر آپ نے ناک بند کیا، کیوں؟ بدبو آئی. میری گل انہوں نے جنہوں نے ناک کٹھی لکھے، بدبو آئی. ایک جگہ پر آپ غازی کے علم کے نیچے آئے، لمبی سانس لیا، کیوں؟ گلاب کے پھول پڑے تھے. اگر آپ میری بات سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو زندگی آسان ہو جائے گی. گندی جگہ سے ناک بند کرنے کا نام تبرہ ہے. سبحان اللہ. گندی جگہ سے ناک بند کرنے کا نام تبرہ ہے اور پھولوں والی جگہ پر لمبی سانس لینے کا نام تولا ہے. اور اگر اس کو میں پریکٹیکل ایک شعر میں ادا کروں تو آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، چونکہ ذاکر صاحب میرے بھائی تھے، بڑے اچھی شاعری کر گئے. شعر یہ ہے کہ نام علی سے مجھے عشق ہے اس لیے دوستو، جنہیں زبان اللہ نے علی کے صدقے میں عطا کی. نام علی سے مجھے عشق ہے، عشق ہے اس لیے دوستو. میں نے کیا عرض کیا؟ نام علی سے مجھے عشق ہے اس لیے دوستو. پھر سنو، نام علی سے مجھے عشق ہے اس لیے دوستو کہ پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا چاہیے. آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، پاک ہے لہو میرا، بولو اظہار ہونا. پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا، اظہار ہونا چاہیے. اور منزل عشق علی ملتی نہیں کسی کو، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. بھائی ناصر پڑھ رہا تھا کہ دل میں جو علی جو ہے نا وہ اتر جائے، نگر نگر میں، جگر میں جو ہے نا دل میں اس کا نگر علی علی ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کا گھر بنایا ہے. یعنی پنجابی میں ایک مثال ہے، ٹھا دے مسجد ٹھا دے کعبہ ٹھا دے مندر
مگر کسے دا رب دل میں رہتا ہے، یعنی دل میں اللہ کا گھر ہے. بہتر دیکھو، اگر ہر بندہ اپنے دل میں اللہ کا گھر بنا لے تو پھر علی اللہ نے اسی کعبے میں اتارنا ہے نا. اور نہیں فرمایا سبحان اللہ. بھائی میں قدر کرتا ہوں، آپ نے بڑی قدر کی ہے جملے. نہیں مل کے بولو سارے یا رسول اللہ، مل کے بولو یا سبحان اللہ. اگر ہر بندہ دل میں کعبہ بنا لے تو پھر اللہ کعبے میں ہی علی اتارتا ہے نا. اس کی میں ترجمہ نہیں کروں، اگر ہر بندہ دیکھے میری طرف. دل کی دنیا میں ایک کعبہ بنانا چاہیے. نہیں آپ سمجھے میری بات کو. اس شعر کا تعلق روحانیت سے ہے، پریکٹیکل سے نہیں. ہر بندہ روحانی طور پر میری بات کو سمجھے، ہر بندہ روحانی طور پر اسی وقت کعبے جا سکتا ہے. دل کی دنیا میں ایک کعبہ بنانا چاہیے، ذکر مولود حرم اس میں منانا چاہیے. تھوڑا سا اور ساتھ دیں گے، تھوڑا سا اور ساتھ دیں گے. ترجمہ، دل کی دنیا میں ایک کعبہ بنانا چاہیے، ذکر مولود حرم اس میں منانا چاہیے. پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا. سنا ہے مقروض کو حج پہ نہیں جانا چاہیے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. دل کی دنیا میں، دل کی دنیا ہی وکری ہے. بندے آتے ہیں دل کی دنیا وکری ہے. میرے بھائیوں، ایسے ہمارے ساتھ لوگ انا پرستی میں، ضد بازی میں آ جاتے ہیں. دیکھو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر، ہر بندہ میری طرف دیکھے، رب کعبہ کی قسم کھا کے منبر پہ کہتا ہوں، جس کی وجہ سے تم نے اللہ مانا ہے نا، اسی کی وجہ سے ہم نے علی مانا. میں کچھ میسج دے کے جانا چاہتا ہوں. جس کے کہنے پر تم نے اللہ مانا ہے. تھوڑی سی بریک بات ہے لیکن ہر بندہ کوشش کرے. اللہ مانا ہے، اللہ تو نظر بھی نہیں آتا. اللہ کسی نے دیکھا نہیں؟ دیکھا. اللہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں میں ہے عقیدہ کہ اللہ نظر آئے گا. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ نظر نہیں آئے گا. دیکھو میری طرف، وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاشر میں نظر آئے گا. انہیں بھی شاید غلط فہمی ہوئی ہے. وہ جو معاشر میں نظر آئے گا نا، وہ اللہ نہیں ہے. آپ نے بے نیازی کی ہے تھوڑی سی. وہ جو معاشر میں نظر آئے گا نا، وہ اللہ نہیں ہے. وہ تو نبی نے کہا تھا، علی معاشر میں کہ تیری کرسی لگے گی، ایک میری کرسی لگے گی. تیری محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی محبت پر بندوں کے اعمال تولے جائیں، اس میزان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اللہ نظر نہیں آتا. اللہ نظر، بولو ہمارا عقیدہ ہے اللہ نظر نہیں آتا. کاش ساری دنیا اللہ علی سے لیتی. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا. اگلا جملہ سمجھو گے، اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر کانوں کے سنتا ہے. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، صفات ثبوتیہ، قدیم، قادر، عالم، مدرک، آپ جانتے ہیں. اللہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے.
اور بغیر کانوں کے سنتا ہے. اگلا جملہ کون سنے گا کون سمجھے گا میں اسے داد دوں گا. اللہ کی آنکھیں نہیں، ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں. کون سنے گا کون سمجھے گا. اللہ کی آنکھیں نہیں لیکن ایک آنکھ ہے جسے، بولو ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں. عین اللہ کہتے ہیں، عین اللہ کہتے ہیں. آپ نے نعرے لگائے عین اللہ پر، بڑی فضیلت بیان کی عین اللہ پر، لیکن اصل معنی عین اللہ کا یہ ہے لوگوں کو بتانا. منبر پر ایک خطیب نے، ادنا خطیب نے پیغام دیا ہے. شیعت کا پیغام یہ ہے اللہ کی آنکھیں نہیں، ایک آنکھ ہے جسے عین اللہ کہتے ہیں، یعنی علی کی آنکھ. علی ساری زندگی ادھر دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. میں نے کچھ کہہ دیا، علی ساری زندگی ادھر دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. علی ساری زندگی ادھر دیکھتا ہے جدھر اللہ چاہتا ہے. اللہ ہم نے دیکھا نہیں. بڑی بریک بات ہے، تھوڑی سی کوشش کرو گے. بڑی بریک بات ہے. اللہ کس کے کہنے پر مان گئے؟ اچھا اللہ چھونے میں آتا ہے؟ میری طرف دیکھو، چھونے میں نہیں آتا، چکھنے میں نہیں آتا، دماغ میں فوٹو. اچھا میں رک جاتا ہوں. قائد اعظم کی فوٹو آپ کے ذہن میں آئی؟ ایت اللہ خمینی کی، علامہ اقبال. یہ باقی تصویریں تو ویسے ہی آپ کے پاس ہے چونکہ انہوں نے منگائی اتنی کی ہوئی ہے. یہ دیکھو کہ وہ فوٹو جو آپ نے دیکھی ہے قائد اعظم کی، بڑے پڑھے لکھے مجمع سے بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ، کوئی نقشہ ہے ذہن میں؟ کوشش کرو. ایک لحظہ رکتا ہوں، کوئی بتانا بھی کسی کو نہیں آ سکا نا. پھر دیکھو میرے جو تصور میں بھی نہ آئے اسے میرے مصطفیٰ نے منوایا. آپ سمجھ آ رہے ہیں میرا جملہ؟ آپ نے، میں قدر کرتا ہوں آپ کے جملوں کی اور بڑے مہربان ہیں آپ. جملہ آپ نے سنا ہے، جو تصور میں بھی نہیں آتا اسے کس نے منوایا؟ سید الانبیاء نے. یعنی اتنا سچا نبی کہ کائنات نے اللہ دیکھا نہیں. کون میرے ساتھ چلے گا؟ کائنات میں لوگوں نے اللہ دیکھا نہیں، میرے نبی کی صداقت پر مان گئے کہ وہ ہے. میں جملے بدل کے کہوں بچے بھی سمجھے. کائنات کے سچے نے اللہ بتایا ہے، دکھایا تو نہیں نا. کائنات کے سچے نے اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں. بندے مان گئے. بتایا ہے، دکھایا نہیں، بندے مان گئے. سچے نے جنت بتائی ہے، دکھائی نہیں، بندے مان گئے. اس سچے نے جہنم بتائی ہے، دکھائی نہیں، بندے مان گئے. اس سچے نے جن بتائے ہیں، جن بتائے ہیں، دکھائے نہیں، سارے بندے مان گئے. حافظ آباد کے ذہین لوگوں، بی بی کی دی ہوئی خیرات کا وہ جملہ جو میں امارات میں پڑھ کر آیا ہوں وہ یہ ہے، جب علی کی باری آئی اس سچے نے بلانوں کا منبر بنایا. اس سچے نے پلانوں کا منبر بنایا. 1.25 لاکھ حاجی جمع کیے، علی کو اوپر بلایا اور بلا کے بازو پکڑ کے من کنت مولا کہہ کر اس سچے نے علی بتایا بھی ہے، بازو پکڑ کے دکھایا بھی. بازو پکڑ کے مولانا طارق جمیل صاحب اللہ انہیں اور بصیرت عطا فرمائے. وہ کہہ رہے تھے، آپ کے پاس موجود ہوگا، مجمع 300-400 کا. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، علی کے بارے میں ہم سے مسٹیک ہوئی، ہمیں علی کو مولا کہنا چاہیے چونکہ نبی نے کہا تھا
کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگلا جملہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت تو اور بھی لوگ تھے کیا بات پر علی مولا تھا۔ تھا میں ان کا لفظ تو رہا ہوں، حضرت تو اور بھی لوگ تھے پر مولا علی تھے۔ اب وہ سکتے میں آئے، سکتے میں آ کے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو نبی پاک کا فرمان سنایا ہے، تمہارے چہروں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے چہروں کو کچھ ہوا تھا۔ تو قبلہ نے بتایا تو نہیں، لیکن یہ سلیمان نے بتایا کہ جب علی نبی کے پاس آئے نا تو سلیمان کہتے ہیں نبی اللہ اب تو اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد اتنے لوگ اسلام میں آ گئے، ہمیں تمیز نہیں رہی کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا سلیمان اس میں پریشانی والی بات کون سی ہے؟ جن بندوں کے سامنے تمہیں شک ہے ان کے سامنے علی کا نام لے، چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے۔ چہرہ کھل جائے تو مومن ہے اور چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے۔ چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہے۔ لوگ کائنات کے نبی نے کتنے زندگی میں کچھ چیزوں کو بتا کے منوایا ہے۔ کائنات کے نبی نے کہا 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، بندوں کو نام بھی یاد نہیں، سارے بندے مان گئے، بندوں کو انبیاء کے نام یاد نہیں، کس کے کہنے پر مان گئے؟ سچے نبی کے کہنے پر۔ تو عجیب بات نہیں ہے، جن کے نام نبی نہ بتائے وہ سارے مانتے ہو، اور جن کے خطبے میں نام بتائے میرے بعد پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا حسن ہے، تیسرے کا حسین ہے، چوتھے کا زین العابدین ہے۔ آج ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کر فضل الرحمان سے لے کر طارق جمیل تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، بندے کہتے ہیں 12واں آئے گا۔ 12واں کن کا امام ہے؟ آپ کا ہے۔ 12 کب ہوتے ہیں؟ جب 11 ہو جائیں تو پھر 12 ہوتے ہیں۔ ویسے اکیلا تو 12واں ہوتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 12واں آئے گا۔ 4 سال پہلے سعودیہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی 41 ملکوں کی، اور آپس میں طے کیا تھا کہ یہ جو ایران والوں کا 12واں آنے والا ہے اس کا راستہ روکیں گے۔ تو قبلہ حسن نصر اللہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ جس کا راستہ روکنے کے لیے میٹنگ ہے نا اس نے کربلا میں نہیں آنا، بیت اللہ میں آنا ہے۔ کہاں آنا؟ مل کے بولو سارے، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، مل کے بولو ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کہتے ہیں جی 12واں آئے گا۔ پاکستان کے جتنے لوگ مذہبی ہیں وہ اپنی محفلوں میں کہتے ہیں کہ ایک طاقت ہے 12واں آئے گا۔ میں ایک بریک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے 12واں برحق ہے۔ 12واں برحق ہے۔ یہ محرم میں جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو ایک پٹی چل رہی تھی 7، 8، 9 محرم کو، آپ سمجھیں گے، وہ لکھا تھا کہ واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کے نزدیک بھی حسین حق پہ ہے اور یزید باطل پہ ہے۔ باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے نا۔ واقعہ کربلا 12واں برحق ہے، 12واں سچا ہے۔ بہتر دیکھو، اگر 12واں حقیقت ہے تو مذہب وہی سچا ہے جس کے پاس پہلے 11 موجود ہیں۔
نہیں بے نیازی کر رہے ہیں. مذہب وہ سچا ہے جس کے پاس پہلے 11 موجود ہیں. اب مجھے بتاؤ 12واں کب اور کہاں آئے گا؟ اللہ کے علم میں ہے، لیکن آئے گا بیت اللہ میں. کہاں آئے گا؟ بیت اللہ میں آئے گا. بولو سارے، بیت اللہ میں آئے گا. 12واں بیت اللہ میں آئے گا. بولو 12واں بیت اللہ میں آئے گا. میری آنکھوں میں آ کے ڈالو، 12واں بیت اللہ میں آئے گا. اللہ 12ویں کو کعبے میں بھیج کر آئندہ نسلوں کو بتائے گا کہ سنا، در بدر نہ گھومو، مذہب وہی سچا ہے جس کا پہلا بھی میں نے کعبے میں بھیجا تھا، اور اس کا 12واں بھی میں کعبے میں بھیج رہا ہوں. مذہب وہی سچا ہے جس کے پہلے کا نام علی ہے اور 12ویں کا نام مہدی ہے. میرے بھائیوں، میں نے فضیلت کے جملے تمام کر دیے. ایک پیغام جو منبر پر میری ذمہ داری ہے، میں آقا زادی کی نگری میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں بغیر میسج کے مجلس نہیں پڑھوں گا. فضائل ہو گیا. 5 چیزیں. یہ مذہب تشیع ہے، یہ کربلا والوں کی یاد ہے. یہ مجلس کس کی ہے؟ کربلا والوں. نسبت کس سے ہے؟ امام شہباز، امام حسین علیہ السلام سے. توجہ چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام سے. گرمی ہے، 2 جون ہے. اشتہار لگا، آپ مجلس میں آئے. کسی کو کوئی کھینچ کے نہیں لایا، کسی کو زبردستی نہیں لایا. آپ کس کے عشق میں آئے؟ اب کوئی ہے نا جو لایا ہے، کوئی ہے جو لایا ہے. اس کا مطلب ہے 1400 سال کے بعد بھی آپ نے ثابت کیا، بدن پر حکومت جس کی بھی ہو، دلوں پر حکومت کل بھی حسین کی تھی، دلوں پر حکومت آج بھی حسین ابن علی کی ہے. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے ہو. حسین نے جو کچھ تھا اللہ کی توحید پہ خرچ کیا، اور حسینیوں کو چاہیے. مائک پر سپیکر لگا ہوا، مستورات تک آواز جا رہی ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، جس دین پر حسین نے اکبر جیسا بیٹا قربان کیا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، ہر بندہ سنے اور سمجھے سوال کو. جس دین پر حسین نے اکبر جیسا بیٹا قربان کیا ہے، وہ دین کہاں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں ہے؟ ہماری بارگاہوں میں ہے؟ ہماری اولاد میں ہے جس پر اتنا خرچ ہوا؟ پھر میں لفظیں بدل کے کہتا ہوں، جس دین پر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ تڑپ کے اصغر شہید ہو گئے، خرچہ ہوا ہے نا دین پر. آپ اپنی مسجد بارگاہ میں کولر لگوائے نا، کولر. کوئی بچہ خراب کر دے تو آپ کہتے ہیں ابھی میں نے پرسوں 20,000 خرچ کیا ہے. آپ کو تمیز نہیں کہ آپ نے کولر خراب کر دیا. تنہائی میں سوچنا، جس دین پر میں عمل نہیں کر رہا، اس دین پر حسین نے اکبر جیسا بیٹا قربان کیا. جس دین پر حسین نے اصغر جیسا بیٹا قربان کیا ہے. میں رکا ہوا ہوں جان بوجھ کر. جس دین پر حسین کی بہن کی چادریں لٹ گئیں، وہ دین کہاں ہے؟ میں 8 سال رہا ہوں آقا زادی کے روزے پر. 8 سال مجلس میں آپ آئے ہو. اگر جتنے لوگ آئے ہو ان 2 باتوں پہ عمل کر لو. مثلا اللہ سچا ہے، بے شک اللہ سچا ہے. آپ کے 12 امام سچے ہیں، آپ کے 14 سچے ہیں، آپ کے 5
سچے ہیں اللہ کا قرآن، سچا ہے مبالے والے، سچے ہیں غدیر والے، سچے ہیں چادر والے۔ میری طرف دیکھو، یہ بندھے ہوئے ہاتھ ہیں۔ اتنے سچوں کو مان کر میرے گھر میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ میں روک گیا ہوں جان بوجھ کے۔ اتنے سچوں کو مان کر ہمارے گھروں میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ کم از کم اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں کہ بی بی تو سچی ہے۔ جناب سیدہ جب واپس آئیں تو زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کیا۔ علی فرماتے ہیں بنت محمد روتی کیوں ہو؟ آواز حق نہ ملنے پر نہیں رو رہی، اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے بطول تو جھوٹ بولتی۔ اللہ اکبر۔ کم از کم یہ نیت کر لو کہ بی بی تو سچی ہے، سچوں کی ماں ہے، حسن بھی سچا ہے، حسین بھی سچا ہے، ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ دوسرا فکرہ، جتنے آپ کے بھائی بہن عزیز و اقارب ہیں، کم از کم اس مجلس کے صدقے میں ان کو معاف کرو۔ مثلا میرے ساتھ دعا کے ہاتھ بلند کرو۔ کیفیت بن گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کیفیتیں دعا قبول کرواتی ہیں نا۔ پروردگار تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، پروردگار تجھے شام کے بازار میں بیویوں کے خطبے پڑھنے کا واسطہ، پروردگار تجھے حسین کی زخمی اماں کا واسطہ، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف۔ ہاتھ نیچے کرو۔ میں نے 3 واسطے دیے ہیں اللہ کی بارگاہ، اللہ یقیناً معاف کرے گا۔ میں کہتا ہوں جن کا واسطہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دیا اللہ یقیناً معاف کرے گا۔ انہی کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے بھائیوں کو معاف کرو، اپنی بہنوں کو معاف کرو۔ نہ روئے وہ بی بی کی چادر کو جس کی بہن ناراض ہے، نہ روئے وہ عباس کے بازوؤں کو جس کے اپنے بھائی ناراض ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو زندہ ہیں نا، جو مر گئے ہیں انہیں آپ نے معاف کر دیا۔ آخری بات ہے، جو مر گئے ہیں ان کو آپ نے معاف کر دیا، مرے ہوئوں کو آپ نے معاف کر دیا ہے۔ باقیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ مرے تو معاف کریں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، میں جملہ کہوں، مانتے اس حسین کو جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا فوج اشقیاء آج بھی تم میرے نانا کے دین پر عمل شروع کر دو، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر کا خون معاف کر اجرکم علی اللہ۔ مولا بھائی آپ کو جزائے خیر دے۔ فوج اشقیاء میرے نانے کے دین پہ عمل کرو، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر بیٹے کا خون معاف کر دوں گا۔ 2 محاذ تھے کربلا میں، ایک تھا نانے کا دین بچانا اور اگلا لفظ سخت ہے، دوسرا تھا نانے کا حسین بچانا۔ میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں، میں لفظ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ہمارے ایک ذاکر صاحب وہاں گئے، سوق حمیدیہ میں ہم بیٹھے تھے، مجلس ہو رہی تھی۔ ذاکر صاحب نے ایک بند پڑھا پنجابی میں، جس کو مجھے پورا یاد تو نہیں ہے، لیکن اس کا پہلا فقرہ مجھے یاد ہے کہ شام دے بازار میں تفسیر قرآن دی شام دے وچ جدا باج غلاف دے آ مجھے باقی لفظ یاد نہیں، میں بار بار یہ سنتا رہا اس سے، مجھے حوصلہ نہیں پڑا کہ میں اگلا ترجمہ کروں۔ میرے بھائی، میں بڑے نازک دل ہے آپ کے، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بازار میں
ایک تھا نانے کا حسین بچانا، ایک تھا نانے کا دین بچانا۔ دیکھو کہ بات سمجھ آئے گی۔ کربلا میں دین بچانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بازار میں آ کے حسین بچانا۔ حسین بچانا مشکل تھا، حسین بچانا، میں لفظ سے سوچ رہا ہوں، حسین بچانا مشکل تھا۔ جب تک حسین دین بچاتے رہے نا، میری آقا زادی دیکھتی رہی۔ میں کوشش کرتا ہوں آسان لفظ کہوں، جب تک حسین دین بچاتے رہے میری آقا زادی دیکھتی رہی۔ جیسے ہی بی بی حسین بچانے بازار میں آئی نا، وہ جتنا بھی صابر تھا اس نے نیزے پر آنکھیں بند۔ میں لفظیں دہرا نہیں سکتا چونکہ مشکل لفظ ہے میرے لیے، میں سید نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب بی بی بازار میں، آج آپ کو اللہ شام لے جائے، جس بازار میں حسین بچانے کے لیے آئی تھی نا، اس بازار سے آج بھی شریف مرد نہیں گزر سکتا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ میں سخت لفظ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چھپانا بھی جرم ہے۔ کیفیت کوئی ایسی بن گئی، وہ جو صابر تھا نا، جس نے ہاتھوں پہ تڑپتے اصغر دیا تھا، جس نے عباس کے بازو اٹھائے تھے، جس نے برچھی میں ہاتھ ڈالا تھا، اس نے نیزے پر آنکھیں بند کر لیں۔ اور دیکھو گے بی بی نیزے کے قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے، بھیا حسین، جب تو قتل ہو رہا تھا میں زینب تجھے دیکھ رہی تھی، آ دیکھ بازار میں قتل ہو رہی ہوں، تو دیکھتا کیوں نہیں؟ نیزے سے آواز آئی، ماں جائی بے غیرتوں کا مجمع ہے، تیرا ننگا سر میں کیسے دیکھوں؟ 3 منٹ کی زحمت ہے۔ اس بازار میں ایک مالکن ہے جس نے اپنی کنیز سے کہا، ریحانہ نام ہے، کہتی ہے کنیز جلدی جا، وہ جو سامنے ضعیف کہتی ہے اس سے پوچھ کے آ تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ کنیز نے چادر سنبھالی، رو کے کہتی ہے، قیدی میں عورت ذات ہوں، مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہیں رہتا، جلدی بتا۔ میری مالکن پوچھتی ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے؟ سن سکو گے؟ امام فرماتے ہیں، کنیز خدا اپنی مالکن سے کہہ دے، اگر تجھے میرے پردے داروں سے ہمدردی ہے تو خود بازار میں آ۔ تڑپ گئی، کہتی ہے قیدی زبان روک، کجا میری مالکن کجا بازار تو جانتا نہیں، میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز۔ اجرکم اللہ۔ تڑپ گئی ریحانہ جب کنیز نے کہا کہ قیدی کہتا ہے تو بازار میں آ، انتظار ختم۔ جب آئی ریحانہ بازار میں، السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام۔ امام فرماتے ہیں، ریحانہ بہن تڑپ گئی، کہتی ہے قیدی تو میرے نام سے بھی واقف ہے، سن سکو گے؟ قیدی سے رخ موڑا، اتنے میں نظر پڑی ایک بے پلانے اونٹ پر، جس پر ایک بی بی کا بالوں کا پردہ تھا، اس کی 4 سال کی بچی قید تھی۔ تڑپ گئی ریحانہ، کہتی ہے بی بی تو بتا، قیدی نہیں بتاتا تیرا نام کیا ہے؟ حافظ آباد والوں مر نہیں جاؤ گے، یا اس کی نگاہ پڑی ہے کہ نیزے پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قریب آ کے کہتی ہے، میں بھولتی ہوں یا تو حسین، میں بھولتی ہوں یا تو حسین ہے۔ نیزے سے آواز آئی، ریحانہ تو نے پہچانا نہیں، وہ 24 سال کا میرا سجاد ہے، وہ بے پلانے اونٹ پہ میری زینب، وہ 4 سال کی میری
سکینہ تڑپ کے کہتی ہے مولا میں یہ نہیں کہتی سکینہ بازار میں کیوں آئی، میں یہ نہیں کہتی اکبر کے سینے میں پرچھی کیسے لگی، مجھ غریب کو یہ بتلا کہ ام البنین کا بیٹا عباس کہاں تھا، یا گھوڑے کی گردن سے آواز آئی